محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ابتدا کرنے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک یہودی کے پاس سے ہوا تو اس نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر آ کر ٹھہری تھی، اور اس دن نوح نے اور موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ سے زیادہ اس روزے کا حقدار ہوں، یعنی محرم کے مہینے میں اللہ نے ہر اہم ابتدا پر کن فرمایا تھا۔ پتہ ہے اس میں ہمارے لیے کیا راز چھپا ہے؟ اللہ نے اسی مہینے کو اسلام کا ابتدائی مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں اللہ نے نئے آغاز کیے، دین اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ کیا پتہ اس کے پیچھے آپ کے لیے کوئی خاص وجہ چھپی ہو؟ کیا پتہ اللہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ اس سال آپ کو بھی نئے سرے سے دین کا علم مکمل خشوع سے سیکھنے کا پیغام دے رہا ہو؟ کیا پتہ محرم کے مہینے میں آپ کے لیے ایک نئی ابتدا ہونے والی ہو؟ پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اللہ کے دین پر اب ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آپ کو جو کب سے سوچ رہے ہیں دین کی طرف آنے کا، قرآن کو تھامنے کا، نماز قائم کرنے کا، آپ کے لیے اس سے نئی ابتدا کے لیے بہت اہم موقع کوئی نہیں ہوگا۔ اور پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اللہ سے سب سے پہلے عہد کرنا ہوگا، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، آپ کو قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنانی ہوگی، آپ کو احادیث کے ریمائنڈرز روز کے روز پڑھنے ہوں گے، آپ کو اپنی اگلی زندگی کی ابتدا جو حساب کتاب سے شروع ہوگی اس کی تیاری کرنی ہوگی، آپ کو ابھی سٹارٹ کرنا ہوگا، آپ کو اب ہی تو ان سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ اور پتہ ہے وہ سوالات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حشر کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نماز کی تیاری کرنی ہوگی، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہوگی، آپ کو نماز کے لیے سارے فرائض اور سنتوں کو خشوع و خضوع سے اپنانا ہوگا۔ آپ کو نماز کے ذریعے ہی تو اللہ کی قربت ابھی سے حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ابھی سے اللہ سے دوستی نہیں کریں گے تو حشر کے روز کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے؟ آپ سے جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کی ملاقات سے زیادہ عزیز دنیا کی آسائشیں تھیں۔ آپ یہ کہہ سکیں گے؟ آپ پہلے اور سب سے آسان سوال کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے تو آگے کیا کریں گے؟ اور پھر جب رفتہ رفتہ اللہ آپ سے مزید فرائض کا سوال کرے گا تب کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کی دی ہوئی روح، آپ کا دیا ہوا دماغ، آپ کا دیا ہوا جسم، آپ کی دی ہوئی زندگی، آپ کی دی ہوئی دنیا مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے رجوع اور ملاقات سے زیادہ اللہ دنیا سے رجوع اچھا لگتا تھا۔ کیا واقعی آپ میں ہمت بھی ہوگی یہ کہنے کی؟ اس وقت تو آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے، اور اب اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، وہ آپ کو موت سے پہلے کتنے موقع دے رہا ہے کہ صراط مستقیم اپنا لیں۔ آپ کیوں نہیں سن رہے اپنے اللہ کی؟ اللہ نے آپ کو ایک اور ابتدا سے نوازا ہے، اس نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، اس نے آپ سے زندگی نہیں چھینی، وہ آپ کی نافرمانی کے باوجود آپ کو سب دے رہا ہے،
اور آپ مزید نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے دین پر واپس آنا چاہتے ہیں، آپ اپنے عہد کو واپس جوڑنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ محرم کے مہینے سے ہی ابتدا کرنی ہوگی۔ آپ کو یوم عاشوراء کے دن سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آپ کو بھی اس دن شیطان کے شر سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ آپ کو بھی پھر سے اللہ کے دین کی ابتدا کرنی ہوگی۔ وہ ہر سال آپ پر یہی راز تو افشاں کرتا ہے۔ وہ رب جو موسیٰ کو فرعون سے نجات دلا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی تو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ بھی اس یوم عاشوراء پر اللہ کو راضی کر لیں، آپ بھی شیطان سے نجات لے لیں۔ آپ بھی اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک نئی مہلت سے نوازا ہے۔ پتہ ہے یوم عاشوراء کے متعلق سیدنا اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو آج کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دو۔ انہوں نے کہا اگر وہ کھانا کھا چکے ہوں تو پھر آپ کی رائے کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ دن کے آخری یعنی بقیہ حصے کا روزہ رکھ لیں۔ اور آپ پر تو اللہ نے اتنی بڑی رحمت کر دی ہے کہ اس فتنے کے دور میں آپ کا دل اپنی طرف مائل کر دیا۔ اس نے آپ کو شیطان کے بہلاوے میں آنے اور دین سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں کر دیا۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ پر تو اس روزے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دور جہالت والے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اب بھی رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے، تب بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزے کی خصوصی تاکید فرمائی تھی، بلکہ آپ نے تو یہود سے مباصلت کے باعث 9 محرم کے روزے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ بس آپ کو چاہیے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اسی محرم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اسی محرم نئی ابتدا کریں، اسی محرم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو اپنا محرم بنا لیں، اپنے اختتام سے پہلے ہی اس ابتدا کو اپنا لیں۔